اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ردقادیانیت IKNM کی جانب سے تمام مسلمان بھائیوں کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تمام قادیانیوں کے لیے ہدایت کی دعا۔ تو جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ عقیدہ ختم نبوت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں۔ میں اب لیکچر کو سٹارٹ کرنے لگا ہوں، اور تمام دوستوں سے میں گزارش کروں گا کہ اس لیکچر کو آخر تک سنیں، اور نہایت ہی علمی گفتگو علامہ صاحب نے فرمائی ہے، تو میں گزارش پھر دوستوں سے کروں گا کہ اس لیکچر کو آخر تک سنیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ صدق اللہ العظیم۔ آج مختصر گفتگو میں جناب امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ کے حوالے سے ہم یہ گزارش کریں گے کہ ختم نبوت کے حوالے سے ان کا کیا عقیدہ ہے، اور خصوصاً خاتم النبیین کا جو لفظ ہے اس سے وہ کون سا معنی مراد لیتے ہیں، اور آیت ختم نبوت کو ان احادیث کی روشنی میں ثابت کرتے ہیں۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنی مشہور زمانہ تفسیر الدر المنصور تفسیر بالمعصور کے اندر کئی مقامات پر احادیث ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ کے تحت انہوں نے ایک حدیث بیان کی ہے جو یہاں سے وہ شروع کرتے ہیں: اخرج الاصبہانی فی ترغیب ابن عساکر عن انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اوحى اللہ الی آدم۔ اس کے بعد اس کے آخر کے جو کلمات ہیں جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتے ہیں: من بعدك الامم والقرون والانبیاء من ولدك امة بعد امة وقرنا بعد قرن ونبيا بعد نبي حتى ينتهي ذلك الى نبي من ولدك يقال له محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو خاتم النبیین۔ اس حدیث کو امام سیوطی نے بیان فرمایا، اور اس کے اندر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو فرمایا گیا کہ تمہارے بعد مختلف امتیں اور مختلف قومیں، انبیاء جو تمہاری اولاد سے ہوں گے، تو امتن بعد امتن اور قرنن بعد قرنن بیت اللہ کو آباد رکھیں گے، وہ نبی جن بعد نبی جن،
اور اس کے بعد کا جو لفظ ہے وہ قابل توجہ، حتی ینتہی ذالک، یہ سلسلہ منتہی ہوگا الی نبی، کیسے نبی کی طرف، یعنی ولد جو آپ کی اولاد سے ہوگا، یقال له محمد صلی اللہ علیہ وسلم وهو خاتم النبی۔ دوسرے مقام پر الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل، اس کے اندر اس کے تحت بھی احادیث آپ نے ذکر فرمائی ہیں، ان میں سے ایک حدیث سماعت فرمائیے، جس کو انہوں نے ابو نعیم سے ان کے حوالے سے ذکر کیا، عن کعب، حضرت کعب سے انہوں نے کہا ان ابی کان من اعلم الناس بما انزل اللہ علی موسیٰ، یہاں سے یہ حدیث شروع ہوتی ہے، بما انزل اللہ علی موسیٰ كان لم يدخر عني شيئا ما كان يعلم فلما حضره الموت دعاني فقال لي إنك قد علمت أني لم أدخر عنك شيئا مما كنت أعلمه إلا أني قد حسبت أو حبست عنك فرقتين۔ ہاں یہ فرماتے ہیں کہ میں نے، حضرت کعب کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے مجھے کہا کہ میرے پاس جو بھی معلومات تھیں، انی قد حبست عنک، اس سلسلے میں صرف تجھ سے میں نے 2 ورقے ابھی تک چھپا کے رکھے ہوئے تھے، اور وہ ورقے پھر نکالے گئے، ان ورقوں میں کیا تھا، فَإِذَا فِيهِمَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین لا نبی بعدہ، مولدہ بمکہ ومہاجرہ بطیبہ ومہاجرہ بطیبہ۔ یہ حدیث بھی امام جلال الدین سیوطی نے اس سلسلے میں بیان کی، اور اس میں خاتم النبیین کے بعد لا نبی بعدہ اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ اس کا مطلب آیت ختم نبوت کے تحت آپ نے متعدد احادیث بیان فرمائی، جناب قتادہ سے، جناب حسن سے، جناب ابو سعید سے، جناب جابر سے، ابی بن کعب سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم، ان سے یہ حدیث آپ نے ذکر فرمائی ہے، اور ان کے اندر اس بات کی وضاحت ہے کہ خاتم النبیین سے کیا مراد ہے۔ سب سے پہلے جو اس سلسلے میں انہوں نے حدیث بیان کی تو وہ حضرت قتادہ سے ہے رضی اللہ عنہ، فی قولہ ولکن رسول وخاتم النبیین قال آخر نبی، کہ خاتم النبیین سے مراد آخری نبی۔ دوسری حدیث فرمایا حضرت حسن سے جو مروی ہے، خاتم النبیین کا معنی قال ختم اللہ النبیین بمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وکان آخر من بعث، کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبیوں کے سلسلے کو ختم فرما دیا، اور آپ ان میں سے آخری ہیں جن کو مبعوث فرمایا گیا۔ اسی ضمن میں آپ نے مشہور حدیث جس کے اندر پہلے
انبیاء کرام اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مثال ایک قصر اور محل کے ساتھ دی ہے. تو یہ حدیث حضرت ابو سعید سے، جابر سے، ابی بن کعب سے اور حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے، اور جس کے اندر آخری جو کلمات ہیں وہ قابل توجہ ہیں. فَأَتْمَمْتُ تِلْكَ اللَّبِينَةَ، یہ جو ایک اینٹ کی جگہ خالی تھی اس کو میں نے مکمل کر دیا. دوسرے الفاظ فَأَنَا موضع اللبنہ، فَخُتِمَ بِيَ الْأَنْبِيَاء یا فَخَتَمَ بِيَ الْأَنْبِيَاء، کہ وہ جو خالی جگہ تھی ایک اینٹ کی وہ میں ہی ہوں، تو میرے ذریعے اب انبیاء کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا. اور روایت میں ہے فَأَنَا اللَّبِنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، کہ میں ہی وہ اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں. اسی طرح فرمایا فَأَنَا فِي النَّبِيِّينَ موضع تِلْكَ اللَّبِنَةِ، کہ میں نبیوں میں وہی حیثیت رکھتا ہوں جو یہ اینٹ رکھتی ہے. جیسے اس اینٹ نے آ کر قصر نبوت کو، جیسے آخری اینٹ لگا کر اس قصر کو ختم کیا جاتا ہے، تو میں نے آ کر سلسلہ نبوت کو ختم کر کے قصر نبوت کی تکمیل کر دی. اس کے ساتھ ہی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. یہ بالکل واضح حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے بعد جو لوگ اپنے آپ کو نبی سمجھیں گے وہ کذاب ہوں گے، اور کلہم کذاب ہوں گے. جو بھی ان میں سے یہ گمان کرے گا اور سمجھے گا کہ وہ نبی ہے تو وہ کذاب ہوگا، کیونکہ فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اسی مضمون کی دوسری حدیث حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی امتی کذابون والدجالون 27 منہم 4 نسوہ، کہ میری امت میں جھوٹے لوگ بھی ہوں گے، دجال بھی ہوں گے، 27 کی تعداد میں، جن میں سے 4 عورتیں ہیں. فرمایا لیکن میں خاتم النبیین ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے. جو بھی میرے بعد کوئی نیا نبی آ کر اپنی نبوت کا گمان بھی کرے گا تو وہ کذاب اور دجال ہوگا. اسی زمن میں ایک اور حدیث سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت فرمائی. یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا قول ہے. فرمایا قولو، تم کہو خاتم النبیین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین کہو، ولا تقولو لا نبی بعدہ، لیکن یہ نہ کہو کہ ان کے بعد کوئی بھی نبی نہیں آئے گا. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس فرمان اور اس قول کا معنی کیا ہے، اس کی وضاحت امام شعبی کے اس قول سے ہوتی ہے. انہوں نے کہا قال رجل عند المغیرہ ابن ابی شعبہ صلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعدہ
ایک شخص نے حضرت مغیرہ بن ابی شعبہ کے قریب یہ درود پاک پڑھا، صلی اللہ علی محمد خاتم الانبیاء لا نبی بعد۔ حضرت مغیرہ نے کہا حسبک اذا قلت خاتم الانبیاء، تم جب خاتم الانبیاء کہہ لو گے تو یہی تمہارے لیے کافی ہے، کیونکہ اگلا جملہ کہنے سے ایک وہم پیدا ہوتا ہے، اس لیے وہم کو دور کرنے کے لیے لا نبی یا بعدہ نبی کہو تو کوئی حرج نہیں۔ فَإِنَّا كُنَّا نُحَدِّثُ أَنَّ عِیسیٰ علیہ السلام خارج، کہ ہم یہ بیان کرتے تھے عیسیٰ علیہ السلام ظاہر ہوں گے، پس جب وہ ظاہر ہوں گے فقد کان قبلہ و بعدہ، یہ نبی علیہ السلام سے پہلے بھی تشریف لائے اور نبی علیہ السلام کے بعد بھی ان کا ظہور ہوگا۔ اس لیے جہاں یہ لا نبی بعدہ کہنے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اس قسم کی غلط فہمی پیدا ہوتی ہو تو وہاں خاتم الانبیاء کہنا ہی کافی ہے، لا نبی بعدہ نہ بھی کہیں تو اس کا یہی معنی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی۔ اس آیت کے تحت جو آخری حدیث اور آخری اثر امام سیوطی علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا وہ ابن الانباری کے حوالے سے ہے، حضرت ابو عبد الرحمن السلمی سے اس کو روایت کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جناب امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو پڑھا رہا تھا، فمر بی علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، کہ جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے اور میں ان کو پڑھا رہا تھا، تو آپ نے مجھے فرمایا ان کو خاتم النبیین پڑھاؤ، یعنی تا کے فتح کے ساتھ، یعنی وہ یہ اثر اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس موقع پر یہ فرمانا یہاں بین السطور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ جناب ابو عبد الرحمن ان کو خاتم النبیین پڑھا رہے تھے، تو باب مدینۃ العلم نے فرمایا یعنی دوسری قرات بھی پڑھاؤ خاتم النبیین، تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ یہاں دو قراءتیں ہیں، تاکہ فتح کے ساتھ بھی ہے اور تاکہ کسرہ کے ساتھ بھی۔ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے اپنے طریقہ کے مطابق ان آیات کے ضمن میں اور ان کی تعبیر اور تفسیر کے سلسلے میں اپنی طرف سے کوئی جملہ کہنے کی بجائے اور ان احادیث پر گفتگو اپنی طرف سے کرنے کی بجائے اور وضاحت کرنے کی بجائے ان متعدد احادیث کو صرف یہاں نقل فرما دیا ہے، اور ان تمام احادیث کے مجموعے کو اور ان تمام کے مفہوم کو اگر اکٹھا سمجھا جائے تو اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو خاتم النبیین کہا گیا یہ اس معنی میں ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، آپ آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سلسلہ نبوت ختم فرما دیا ہے اور کوئی بھی اب نیا نبی نہیں آئے گا۔ پہلے نبیوں میں سے ایک نبی نے نبی علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق تشریف لانا تھا، تو ان کو استثناء کی صورت میں بیان کر دیا گیا، یعنی وہ آئیں گے لیکن وہ کسی نئی نبوت کے ساتھ بھی نہیں آئیں گے
اپنی نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، اپنی شریعت کے احکام کی تبلیغ بھی نہیں کریں گے، نہ وہ اس لیے آئیں گے۔ وہ اپنی شریعت جو ان پر نازل کی گئی اور اپنی کتاب کی دعوت دے چکے، اب وہ صرف اور صرف اللہ کے آخری محبوب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دین کی اشاعت کے لیے تشریف لائیں گے، اور بقیہ زندگی زمین پر گزار کر پھر وصال فرمائیں گے۔ تو یہ آج کے اس لیکچر کا خلاصہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی، وکان آخر من بعث، اور فأتممت تلک اللبنہ فانا موضع اللبنہ فختم بی الانبیاء۔ ان ساری احادیث سے اور قرآن پاک کی اس آیت سے یہ واضح ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی بھی کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا سوائے جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ وہ بھی جب آئیں گے تو نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، نبی اپنی جگہ پہ ہوں گے لیکن ان کا آنا اس حیثیت سے نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ پورا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات اس سلسلے میں کوشاں ہیں اللہ تعالی ان کو مزید آگے بڑھنے کی اور ان کی کاوشوں کو اللہ تعالی مزید ترقی دے اور مزید ان کو استقامت کے ساتھ کام کرنے کی توفیق دے، اور جو منکرین ختم نبوت ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔